اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر والقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الزبر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات۔ متفق علیہ۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 7 ہلاکت کی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو، ناحق کسی جان کو ہلاک کرنا جو اللہ نے حرام کی، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے دن پیٹھ دکھانا اور پاک دامن بے خبر بیویوں پر بہتان لگانا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 ہلاکت کی چیزوں سے بچو، تو اصول سن لیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہلاکت کی چیزیں فرمایا، دراصل وہ 7 گناہ کبیرہ ہیں۔ اس حدیث پاک پر ہم نے گناہ کبیرہ کے حوالے سے پچھلی مرتبہ کچھ تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دیا تھا۔ آج جو اس کے نکات ہیں ہم ان کو بیان کریں گے۔ اب یاد رکھیں کہ 7 ہلاکت کی چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ سابقہ احادیث کی طرح جب سے ہمارا باب الکبائر و علامات النفاق کی الفصل الاول شروع ہے تو اس میں ابھی تک ہم 3 حدیثیں تلاوت کر چکے ہیں۔ ہماری کتاب الایمان ختم ہو چکی ہے، اس کے جو فصول تھی وہ ختم ہو چکی ہیں۔ باب الکبائر ہمارا شروع ہو گیا ہے، اس میں ہم 3 احادیث کو تلاوت کر چکے ہیں۔ ان 3 احادیث میں سے جو یہ تیسری ہے اور پچھلی 2 بھی، ان تینوں کے اندر جو 7 کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ بیان کیا، جو سارے گناہوں میں سب سے بڑھ کر ہے، آپ سب کو معلوم ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ شرک کے بارے میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں دونوں احادیث میں، جس میں ہم نے شرک کی کچھ رائج صورتوں کو بھی بیان کیا تھا۔ اگر ہم ان رائج صورتوں کو دہرا لیں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ رائج جو شرک کی صورتیں ہیں جو مختلف مذاہب میں جاری ہیں، ان میں سے سب سے پہلی شرک کی صورت ہے کیا چیز؟ تجسیم۔ پھر اس کے بعد میں میرے دوستو حلول، پھر اتحاد اور پھر تثلیث۔ 4 چیزیں: تجسیم، حلول، اتحاد اور تثلیث۔ اس کو ہم بیان کر چکے ہیں شرک کے باب میں، اور یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ شرک 2 قسم کا ہے۔ ایک ہے شرک فی الذات، دوسرا ہے شرک فی الصفات، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جیسی ذات ہے، ازلی، ابدی، حی، قیوم، غیر حادث، غیر مخلوق، ویسا مان لینا کسی کو تو یہ ذاتی شرک ہوگا جس کو شرک فی الذات کہیں گے۔ اور اللہ کی لا محدود صفات ہے، کسی کی کوئی ایک صفت قدیم یا لامحدود میں محدود مان لینا
لامحدود مان لینا، یہ کون سا شرک ہے؟ شرک فی الصفات۔ ان کو ہم پڑھ چکے ہیں نا، میں نے خلاصہ پیش کر دیا۔ اب اصل میں جو دوست ہمیشہ محفل میں آتے رہتے ہیں نا، ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو جو دوست نہیں آئیں گے ان کو ذرا سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو میں نے بڑا آسان کر کے آپ کو یہ سمجھا دیا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ بزرگ پیر کا جو کام ہے، یعنی ہم بیعت جو کرتے ہیں، بیعت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متلاشی ہیں، ہم اس کے کسی معرفت رسیدہ بندے تک جا کر اس کے ذریعے سے اللہ و رسول کی طلب رکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ و رسول کی ذوات مقدسہ کو طلب کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہو کر اللہ کی ذات تک پہنچنا، یہی انسان کی معراج ہے، یہی انتہا ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے نا، قاب قوسین او ادنا، یعنی قاب قوسین، جو کمان ہوتی ہے، کمان اور اس کا دھاگا، کمان اور اس کا دھاگا، وہ دھاگے کو کہتے ہیں قاب، اور یہ جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں قوسین۔ تو اب یہ قوسین اور قاب، یعنی جتنا کمان اور دھاگے کے اندر فاصلہ ہوتا ہے جو اس کے درمیان کی جگہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قاب قوسین، یعنی محبوب اتنا قریب آ جاؤ۔ پھر فرمایا او ادنا۔ اسی حدیث میں تھوڑا سا معراج کا بیان بھی کر جاؤں نا، تو اب یہ جو مقام قرب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ وہ مقام قرب عظیم ہے کہ جہاں تک صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی رسائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لا مکان کے مکین، لا مکان کے مکین۔ کسی نے کہا کہ بھئی لا مکان بھی تو کوئی مکان ہے جس کا نام لا مکان ہے۔ میں نے کہا بس جو ہے ہی لا مکان، تو اس کو مکان کیسے کہیں گے آپ؟ یہ بات تو نری جاہلیت میں مبنی ہے نا، کہ آپ جوش خطابت میں یہ کہہ جائیں کہ جی لا مکان بھی تو کوئی مکان ہے جس کا نام لا مکان ہے۔ یہ لا علمی کی وجہ سے ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں اللہ کی ذات مکان اور زمان سے، ماشاءاللہ دیکھیں نا توحید حاصل ہو رہی ہے نا، مکان اور زمان سے پاک ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں تو وہ ملاقات مکان میں نہیں ہوئی، وہ لا مکان سے ورا ہوئی ہے، لا مکان کے اندر، یوں سمجھ لو لا مکان سے بھی ورا، قاب قوسین او ادنا کے مقام پر آپ کا وصال ہوا ہے اللہ کی ذات سے۔ اب یہ جو مقام ہے نا، اس مقام کی برکت اور صدقہ وہ یہ ملا کہ مسلمانوں کو اور مومنین کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اور صدقے کی وجہ سے معراج عطا ہوئی ہے۔ فرمایا نا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ تو اب نماز جو مومنین کی معراج ہے وہ کس طرح سے ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے ضمن میں ہم حدیث جبریل کے جز کو تلاوت کریں گے۔ کیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی فرمایا کہ تم رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھو۔ اب رب کی ذات کا دیدار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جاری ہوگی نا، آپ کا تو اپنے مقام کے حساب سے ہے نا معاملہ معراج کا، لیکن مومنین کو معراج کیسے؟ کہ جب تم اس کی عبادت کرو تو تم اسے دیکھو، اور اگر یہ مقام تمہیں حاصل نہیں، الصلاۃ معراج المومنین کی انتہا تمہیں حاصل نہیں، تو پھر اس کی ابتدا حاصل ہو کہ میں عبادت کرتا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج حاصل ہوئی، لامکاں کے مکی ہوئے، قاب قوسین او ادنا آپ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اور سنت سے ہی
انسان کے لیے بھی معراج ہے، اور وہ معراج اس کے رب کا قرب ہے، اور وہ قرب جو ہے کبھی الصلاۃ و معراج المومنین کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی وہ جو ہے الی ربی کا منتہا، کہ اے انسان تیری انتہا کہاں ہے؟ تیری انتہا تیرے رب کے پاس ہے۔ یہ ہے سمجھ لیں مومن کا عروج، مومن کی معراج۔ بات آپ سمجھے؟ تو مومن کی معراج اس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ ہم نے شرک کی رائج صورتیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، ان کو بیان کیا، توحید کے نقطے بیان کیے۔ تو انسان کسی خدا رسیدہ کے ذریعے سے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک، اگر میں یوں کہوں خدا اور رسول رسیدہ، یعنی اس کی پہنچ حضور تک بھی ہو، اللہ تک بھی ہو، تو اب وہ پیر جو ہے وہ انسان کو یہ معراج دلا سکتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے اور واسطے سے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر کا سب سے پہلا کام ہی، ہم بیعت کس لیے کرتے کہ ہم خدا کو طلب کرتے ہیں کسی بندہ خدا کے پاس جا کر، اور یہی طریقہ جاری ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب نے اپنے بزرگان کے پاس جا کر خدا طلبی ہی کی ہے، اللہ کی طلب کی ہے۔ کسی بزرگ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت عمر شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ، حتیٰ کہ بایزید بستامی سے لے کر حضرت مجدد ثانی سے لے کر حضرت خواجہ سراج الدین صاحب دامانی تک جتنے بھی اولیاء ہیں کبھی اپنے بزرگوں کے پاس اس لیے نہیں گئے کہ ہم دولت مند ہو جائیں، دنیاوی دولت آ جائے، کبھی اس لیے نہیں گئے کہ ہمیں اولاد مل جائے، کبھی اس لیے نہیں گئے کہ ہم کرائے پر رہتے ہیں ہمیں مکان مل جائے، کبھی اس لیے نہیں گئے کہ ہم بیمار ہیں ہمیں شفا مل جائے۔ گو کہ اولیاء کے پاس ان نیتوں سے جانا بھی ناجائز نہیں، جائز ہے، لیکن عرفہ افضل اور اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ جس مقصد سے یہ سارے اولیاء اپنے بزرگوں کے پاس گئے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی یہی مقصد لے کر حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی یہی مقصد لے کر حضرت بایزید بستامی کے مزار پر گئے ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ یہی مقصد لے کر میرے دوستو جو ہے حضرت سید امیر کلال کے پاس گئے ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی یہی مقصد لے کر حضرت باقی باللہ دہلوی کے پاس گئے ہیں، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری یہی مقصد لے کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پاس گئے ہیں، اور وہ مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ ہم اس بزرگ کے ذریعے سے جو خدا رسیدہ ہے، ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اس کے ذریعے ہم خدا طلبی اختیار کریں، اللہ کی ذات کو طلب کریں، اور پھر ان کی توجہات، ان کی روحانی کشش، ان کے روحانی فیوز و برکات کے ذریعے ہم ان کے فیوز و برکات کے ذریعے ہم سفر کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری پاک میں پہنچیں، پھر ان کی سفارش ہمارے شامل حال ہو حضور کی بارگاہ میں، اور وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے اولیاء پہ جانے کا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ فی زمانہ تو تبدیلیاں آ گئی نا، ہونا بھی یہی مقصد چاہیے کہ انسان خدا طلبی کے لیے اپنے مرشد کے پاس آئے۔ ہاں، خدا طلبی رکھتے ہوئے اگر معاش کی تنگی ہے تو ظاہری بات ہے خدا طلبی میں کامل توجہ اس کی جب ہوگی نا، فی زمانہ جو ہم کمزور لوگ ہیں، کہ جب اس کی وہ جو بے روزگاری ہے یا رزق کی کمی ہے یا صحت کا مسئلہ ہے یا اس کی کوئی
جملہ پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی ہے، جب وہ دور ہو جائے گی تو وہ ذرا کامل طریقے سے، اچھے طریقے سے یکسو ہو کر اپنا سفر کر لے گا۔ تو پھر مرشد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے دعا کرے۔ ہاں، مرشد کے لیے اگر وہ دعا اوروں کے لیے کرتا ہے جو خدا طلبی نہیں رکھتے تو اس کی سخاوت ہے، اس کی سخاوت ہے، ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ ڈیوٹی میں شامل کیا ہے کہ ان کے لیے جو خدا طلبی اختیار کیے ہوئے ہیں، جو آپ کے پاس رہ کر سلوک طے کر رہے ہیں، آپ کے پاس رہ کر معرفت الہی و معرفت مصطفیٰ علیہ السلام حاصل کر رہے ہیں، ان کی حاجتوں پر، ضرورتوں پر، ان کی مجبوریوں پر خاص نظر رکھی جائے اور خاص وقت میں ان کے لیے دعا کی جائے۔ لیکن جو لوگ یہ طلب رکھ کر نہیں آتے، اگر ان کے لیے اللہ والے دعا کر دے تو سخاوت ہے، ڈیوٹی نہیں۔ ڈیوٹی یہ ہے جو آپ کو بتایا۔ تو ہم لوگ اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لہذا مرشد کا کام ہے کہ معرفت الہی کے اصول سکھانے اور بتانے سے پہلے کیا کرے؟ اپنے مرید کو توحید سکھائے، آداب توحید سکھائے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے کہ اس کو رسالت کے آداب سکھائے، بالخصوص آقا علیہ السلام کی مبارک ہستی کا ادب بتائے، ان کے بارے میں ادب کی تلقین کرے، اور اپنی توجہات کے ذریعے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچانے سے پہلے اس کو اتنا پاک اور صاف کر دے باطن کے لحاظ سے، اپنی توجہات کے ذریعے، قلب کے لحاظ سے، کہ اس کا قلب، اس کی نیت، اس کا ظاہر و باطن مصفہ بھی ہو جائے، اور اس کا نفس جو ہے متزکہ بھی ہو جائے، اور وہ انسان متجلا بھی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو پہنچائے۔ ایک غلط طریقہ جو رائج ہو گیا ہے وہ کیا ہے؟ بندے کی باطن کی صفائی کوئی نہیں، متزکہ کوئی نہیں، متجلا کوئی نہیں، اور میرے دوستوں اسی طرح سے اس کے قلب کا تصفیہ نہیں ہوا، نفس کا تزکیہ، جس کو میں نے متزکہ کہا، نفس کا تزکیہ نہیں ہوا، باطن کا کوئی سبق اس کو حاصل نہیں، نیت اس کی درست نہیں، باطن اس کا اندھیرا ہے، کچھ بھی اس کو حاصل نہیں، دن رات وہ عام لوگوں کے اندر ہے، برے خیالات اس کے دل میں گردش کرتے ہیں، اور آپ اس کو تصور آقا علیہ السلام کی ذات کا کرانا شروع کر دیں، آپ حضور کی دہلیز کا تصور کرانا شروع کر دیں، تو میرے دوستو یہ بہت بڑی روحانیت کی نظر سے غلط چیز ہے۔ جب تک آقا علیہ السلام کی دہلیز کے تصور میں بھی نہ ڈالیں، حضور کے شہر مدینے کے تصور میں بھی نہ ڈالیں، حضور علیہ السلام کی ذات کی ہستی کا تصور تو بڑی چیز ہے، اور وہ تو ایسی ہستی ہے جن کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا، نہ ذہن میں کوئی تصویر تراشی جا سکتی، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی ایسا۔ کہنے والوں نے تو کہا نا، ہمیں بتانے والوں نے بتایا کہ جب اللہ نے بنایا، بنا کر قلم ہی توڑ دیا، نہ حضور سے پہلے نہ حضور کے بعد، حضور سے پہلے تو ویسے بھی کچھ نہیں، لیکن اگر اس کو جملے کو کمپلیٹ کریں تو ہم کہیں بھئی جملہ معافی ہاں میں جو کچھ موجود تھا ہے ہوگا، حضور کی ذات سے نہ کسی کی مشابہت ہے نہ مثلیت ہے۔ حضور جیسے اللہ اپنے خالق اور مالک اور رب ہونے کے لحاظ سے بے مثال ہے، حضور اللہ کے محبوب ہونے کے لحاظ سے، اللہ کی خلائق میں سے بہترین مخلوق و خلائق ہونے کے لحاظ سے، نور ہونے کے لحاظ سے بہترین نور ہونے کے لیے، اور عبد ہونے کے لحاظ سے عبدہ ہوتے ہوئے بے مثال ہے۔ تصور تو ممکن ہی نہیں، اگرچہ وہ نالین مقدسہ کا ہی تصور کیوں نہ ہو، حضور کی کسی چیز کا تصور یہ ممکن نہیں ہے میرے دوستو۔ تو اس لیے یہ ایک بیکار کا کام ہے کہ باطن کے اندر کچھ دیے بغیر، توجہات جو ہے وہ عطا کیے بغیر، اگر آپ میں توجہ دینے کی اہلیت نہیں ہے تو ایسا کام نہ کریں نا،
ٹھیک ہے نا. یہ تصورات تو جب آپ کرائیں نا جب آپ اسے اپنی توجہات دے کے پاک کر چکے ہوں، اس کے اندر انوار و تجلیات جاں گزی کر چکے ہوں. اور اگر ان چیزوں کو کوئی انکار کرتا ہے تو مجھے بتائیے کہ داتا صاحب گنج بخش علی حجویری مادرزاد ولی تو تھے، لیکن کیا کسی بزرگ کے پاس جائے بغیر داتا گنج بخش بنے؟ نہیں. کیا حسن سنجری مادرزاد ولی تو تھے؟ مادرزاد ولی ہونا ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ کانسیپٹ ہے، لیکن کیا حسن سنجری خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں جائے بغیر معین الدین چشتی بن گئے تھے؟ ایسا تو نہیں ہوا. وہ تو گئے ہیں تو معین الدین چشتی اجمیری بنے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ بظاہر تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عثمان ہارونی بھی ویسا ہی بندہ ہے جیسے تم لوگ بندے ہو تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتا داتا گنج بخش علی حجویری کے پیر بھی ویسے ہی ہیں جیسا ایک عام انسان ہے، تو وہ شخص جاہل بھی ہو سکتا ہے، وہ باطن کا اندھا بھی ہو سکتا ہے، وہ لا علم بھی ہو سکتا ہے، نا سمجھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بندے اور بندے میں بھی بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. تو معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری تھے. صحبت و سنگت میں جا کر ایسا کیا عمل ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے؟ معین الدین کا آپ کو پتہ ہے معنی کیا ہے؟ معین الدین، دین کا مددگار، یعنی اسلام کا مددگار. ایک نظر سے 90 لاکھ کو مسلمان کرنے والے کو معین الدین کہتے ہیں. تو اب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر عثمان ہارونی کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ ایک عام بندے تھے، تو پھر حسن سنجری تو حسن سنجری رہتے، معین الدین چشتی اجمیری تو نہ بنتے. کیوں بنے؟ توجہ کر لیں اس بات پر. وہ کیا چیز تھی، کیا ایسا عمل تھا کہ ان کی صحبت و سنگت میں بیٹھ کر حضرت حسن سنجری معین الدین چشتی اجمیری بن گئے؟ سمجھ لیں وہ توجہات کا فیض بابرکت تھا. اللہ والوں کی توجہات جو ان کے باطن کی وجہ سے تاثیر رکھتی ہیں، جب وہ توجہات سالک کے قلب پر عطا کرتے ہیں تو اس کے قلب سے اندھیروں کو کھینچ لیتے ہیں، ظلمات کو کھینچ لیتے ہیں. اس کے قلب سے میرے دوستو جاہلیت کو کھینچ لیتے ہیں، اس کے قلب سے کفر اور شرک کو کھینچ لیتے ہیں، اس کی جگہ پر وہاں پر نور داخل کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی توجہات سے وہ نور بڑھتا رہتا ہے. اور پھر بڑھتے بڑھتے اگر عثمان ہارونی توجہ دیں تو وہ نور بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ حسن سنجری کو پہنچا دیتا ہے کہ وہ معین الدین چشتی بن جاتے ہیں. وہ معین الدین چشتی بن جاتے ہیں. تو اس لیے اولیاء اپنی نظر سے انسان کو مصفا بھی کرتے ہیں، یعنی اس کے قلب کا تصفیہ بھی کرتے ہیں. تصفیہ کیا ہوتا ہے؟ قلب کی صفائی کرنا. وہ جو انسان کے دل کے اندر، یعنی یوں سمجھ لیں انسان کے قلب کے اندر جو ہرس، لالچ، تکبر، وہ جو اس کی مثل برائیاں ہیں، وہ ساری برائیاں میرے دوستو ان کی توجہات کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کی جگہ پر عاجزی و انکساری، سچائی، صدق، ایثار، قربانی کا جذبہ وہ داخل ہو جاتا ہے. توجہات دے کر قلب کو بدل دیتے ہیں، توجہات دے کر نفس کے رذائل کو، صفات رذیلہ کو صفات حمیدہ سے بدل دیتے ہیں، قلب کا تصفیہ کرتے ہیں اور نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. اور یہ دونوں کر کے پھر ذات باری تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کے قلب میں داخل کر دیتے ہیں. یہ وہ سفر ہے کہ جس سے عام انسان اللہ والوں کے پاس آ کر اللہ کا ولی بن جاتا ہے. گھر بیٹھ کر آج تک کوئی بھی ولی نہیں بنا، گھر بیٹھ کر کوئی غوث نہیں بنا، گھر بیٹھ کر کوئی قطب نہیں بنا. غوث کی بارگاہ میں جانے سے غوث بنے، قطبوں کی بارگاہ میں جانے سے قطب بنے.
ٹھیک ہے نا. تو اب مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ان سفروں کو غیر حقیقی سمجھتا ہے تو وہ بہت بڑی بھول پر ہے. اور علماء اسلام جن کو ہم ائمہ، محدثین، فقہاء، راویین کہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا جو اس باطن کی توجہ کا منکر ہو، جو کسی ولی کے پاس جا کر ولایت ملنے کا منکر ہو. کوئی ایسا نہیں ہوا. جو ہوئے ہیں نا انہوں نے صحیح حدیث کو سمجھا نہیں. اس دور میں اگر کوئی نیٹ پر بیٹھ کر لوگوں کو غلط تعلیمیں دے رہی ہیں اور وہ عجیب باتیں بتا رہے ہیں اور ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی یہ 1450 سال میں حدیث ہمیں ہی سمجھ آئی ہے. نعوذ باللہ کسی کو حدیث سمجھ نہیں آئی. اگر تصوف کا وجود نہیں تھا یا غلط تھا تو یہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں امام اعظم کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ امام بخاری کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ حضرت امام ترمذی کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ یہ غلط نہیں تھا، ان کو سمجھ اس لیے آیا کہ یہ درست تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ساری بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی اس بات کی تفصیل بتائی کہ پیر کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ مرید کو معرفت الہی دینے سے پہلے آداب توحید سکھائے، آداب رسالت سکھائے. اور آداب رسالت میں خاص طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متبرک، مبارک اور مقدس ہستی کا ادب بتائے، ان کی تعظیم بتائے. اگر وہ یہ کرے گا تو اگلا سفر درست ہوگا. جیسے آپ الف با تا پہلے پڑھاتے ہیں نا تو جیم ہا خا بعد میں، تو آپ ایسے استاد کو کیا کہیں گے جو جیم ہا خا پہلے پڑھائے الف بے با تا چھوڑ دے؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ ترتیب غلط ہو جائے گی نا. تو الف با تا جیسے حروف تہجی کی ہے، اس تصوف کے اندر یہ الف با تا کیا ہے؟ آداب توحید، آداب رسالت. جب آداب توحید سکھائے گا تو پھر اس کو آداب توحید سکھاتے ہوئے ہی کچھ تو شرک کی پہچان ویسے ہی ہو جائے گی، کچھ کو اس کو علیحدہ سے بھی بتائے کہ شرک کیا ہے. جیسے فقیر نے آپ کو کہا نا شرک فی الذات، شرک فی الصفات. آج تو شرک کی قسمیں پتہ نہیں کتنی بنائی ہوئی ہیں، خود ساختہ ہیں. اصل میں دو ہی قسمیں، کیونکہ میں نے آپ کو کسی فرقے کی توحید بیان نہیں کی، میں نے آپ کو اسلامی توحید بیان کی، اور کسی فرقے کا شرک کا نقطہ نظر بیان نہیں کیا. وہ جو حقیقی نقطہ نظر ہے نا اسلامی کہ شرک کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا. اور یہ نقطہ نظر آپ کو اچھی طرح جب سمجھ آیا ہوگا جب شرک کی رائج صورتیں آپ کو بتائی میں نے. شرک کا بیان کر رہے نا، ذرا اس کو تھوڑا سا پھر دوہرا لیں. شرک کی کتنی صورتیں میں نے آپ کو بتائی تھی؟ رائج صورتیں. رائج یعنی شرک کی جو اقسام ہیں وہ تو دو ہیں نا جو آپ فرما رہے ہیں ابھی. وہ کون سی ہیں؟ شرک فی الذات، اب آپ بول لیں گے دوسری شاباش شرک فی الصفات. اور یہ تو ہو گئی شرک کی قسمیں. اب شرک کی رائج صورتیں جو اس وقت کے اندر دنیا میں شرک رائج ہیں وہ کتنی قسمیں ہیں، جس میں سے ہر شرک ہی کسی نہ کسی قسم کے جو اصطلاح ہے اس کے زیر اثر آ جاتا ہے. وہ کتنی ہے؟ چار. چار میں سب سے پہلے کون سی ہے؟ تجسیم، دوسری حلول، تیسری اتحاد، اور چوتھے تثلیث. اور میں نے آپ کو اس کو بھی تھوڑا سا دوہرا لیں. تجسیم کا بتایا ہوا نا میں نے مختصر الفاظ میں، ٹھیک ہے نا. کچھ دوست ہمارے نئے بھی تو آئے ہیں نا، دو تین دوست ماشاءاللہ ہمارے آج نئے بھی آئے ہیں، ان کو بھی پتا چل جائے. ذرا ہم نے تو تفصیل سے پڑھی تھی، ذرا مختصراً ان کو بھی پتا چل جائے. تجسیم کیا ہے؟ تجسیم ہے معبود کے لیے جسم ماننا. معبود کے لیے جسم ماننا، اس کو کہتے ہیں تجسیم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجسیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے.
जिस्म से, मिसल से, तसव्वुर से, तस्वीर से, तजसीम से, हुलूल से, इत्तिहाद से, तसलीस से, मकान से, जमान से पाक है। शाबाश, ठीक हो गया। अब इसके अंदर चूंकि अल्लाह तबारक व तआला का जिस्म नहीं, वो जिस्म से पाक है, नूर हकीकी है, तो अब जो लोग जिस्म मानते हैं तो लाजमी बात है वो अल्लाह के लिए नहीं मान रहे, वो किसी और के लिए मान रहे हैं, किसी राम के लिए मान रहे हैं जो अल्लाह नहीं है, किसी भगवान के लिए मान रहे हैं जो अल्लाह, बोलो, जो अल्लाह नहीं है, किसी ईश्वर के लिए मान रहे हैं जो अल्लाह, किसी, मेरे दोस्तों, परमेश्वर के लिए मान रहे हैं और वो अल्लाह। क्यों? कि ना उस ईश्वर परमेश्वर का तसव्वुर इलाह बारी ताला का तसव्वुर है, वो नहीं है, ठीक है ना। तो लिहाजा तजसीम, जैसे मूर्ति बनाकर पूजना, अमलन एक शक्ल, मूर्ति बनाकर पूजना, ठीक है ना। तो लिहाजा राम के लिए भी जिस्म तस्लीम किया जाता है, भगवान के लिए भी जिस्म तस्लीम किया जाता है, और ईश्वर के लिए भी जिस्म तस्लीम किया जाता है, और परमेश्वर के लिए भी जिस्म तस्लीम किया जाता है। अगर कोई इसके खिलाफ दलील दे के नहीं किया जाता तो मैं दलील ये दूंगा कि हर एक की मूर्ति बनी हुई है। बात समझ में आई? तो क्या किया? जिस्म तस्लीम किया, इसको कहते हैं तजसीम, और तजसीम क्या है? शिर्क, खुला हुआ शिर्क। लिहाजा मूर्ति पूजा क्या हुई? शिर्क। और ये शिर्क किसके जिम्रे में आया? तजसीम वाले शिर्क के जिम्रे में। मुख्तसर बता दे, पिछले तो तफसीलें बताई ना आपको। उसके बाद में दूसरा वो है हुलूल। हुलूल भी हिंदू मत में मौजूद है। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ा सा रह गया, क्या कि जिस्म जो है वो ईश्वर, परमेश्वर, राम, भगवान और उसके साथ गॉड के लिए, गॉड रह गया, क्योंकि वो भी तो नाम दिया जाता ना दुनिया में। और अल्लाह की जात गॉड नहीं, ना उसका नाम गॉड है, ना उसकी सिफ्त गॉड है, ना उसकी खुसूसियत गॉड है, ठीक है ना जी। जिसको तुम गॉड कहते हो ना, तो वो तो उसके करीब करीब भी कहीं नहीं, क्या दूर दूर भी कहीं नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो अब ये सारे नामों में से कोई नाम अल्लाह के लिए नहीं, और इन सब के लिए जो शिर्क किया जाता है वो है तजसीम वाला शिर्क, तजसीम के जिम्मे में आएगा। अब आ जाओ हुलूल, ये बात तजसीम की मुकम्मल होगी। हुलूल किसको कहते हैं? हुलूल ये है कि कोई ये कहे कृष्ण बंदा था, लेकिन उस वक्त था जब तक परमेश्वर उसमें नहीं आया था, ठीक है। जब परमेश्वर उसमें आ गया तो वो खुद परमेश्वर हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या है कि जिसको वो तसव्वुर इलाह समझते हैं, उस इलाह को किसी के अंदर मानना, अल्लाह की जात इससे भी पाक है, तो अल्लाह की जात है हुलूल से पाक, और इसको कहते हैं हुलूल। क्या कहते हैं? किसी के अंदर मानना, इसको क्या कहते हैं? हुलूल। तो लिहाजा हुलूल भी शिर्क है, ठीक हो गया। ये शिर्क की दूसरी किस्म आ गई। अब आ जाओ तीसरी, इत्तिहाद। इत्तिहाद क्या है? कि जी बंदा जो है वो बंदा था, ठीक हो गया, बंदा जो है वो बंदा था, ठीक है, और जो ऊपर से आया कोई, वो आया और उसके साथ हो गया इसका इत्तिहाद, ठीक है। लिहाजा इस बंदे को नाउजुबिल्लाह रब भी कह सकते हो, और जो रब आया उसे बंदा भी कह सकते हो, ठीक हो गया। तो अब इसे क्या कहा? इत्तिहाद। और इत्तिहाद भी क्या है? कौन सी किस्म है शिर्क की? तीसरी, ठीक हो गया। तफसील मैंने समझा रखी है आपको। अब आ जाओ चौथी किस्म, वो कौन सी है? तसलीस। तसलीस क्या है? नाउजुबिल्लाह तीन खुदाओं का तसव्वुर, ठीक है। और वो जो मारूफ है जमाने में वो है ईसाइयत में, क्या कि अल्लाह की जात को नाउजुबिल्लाह, अब वो जिसको गॉड कहते हैं, ठीक है ना, उसको वो अपने खुदामद भी कह देते हैं उर्दू में, ठीक है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ऐसी बातों से पाक है जो ये कहते हैं, क्या वो कहते हैं कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह जो है वो शौहर है, नाउजुबिल्लाह हजरत मरियम बीवी और हजरत ईसा बेटा,
اب یہ ہے کھلا ہوا شرک، ٹھیک ہے، لیکن معروفی طور پر جس کو تثلیث کہا جاتا ہے، تین خداؤں کا تصور، اس میں ایک اللہ کی ذات کو وہ لیتے ہیں، دوسرا تصور جو ان کے نزدیک ہے کہ حضرت مریم بی بی نعوذ باللہ خدا ہیں، تیسرا تصور جو ہے نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ بھی نعوذ باللہ خدا ہیں۔ اب یہ ہے تین خداؤں کا تصور، اس کو کہتے ہیں تثلیث، ٹھیک ہے، اور تثلیث بھی کیا ہے؟ تثلیث بھی کیا ہے بولو؟ شرک، شرک کی کھلی ہوئی قسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور لم یلد ولم یولد۔ اب اس کا میں نہ با محاورہ ترجمہ کروں گا، یہاں